اس کی مذمت کرتے ہیں اور آج کے بعد اگر کسی صحافی کو دھکا یا کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کے ارد گرد جتنے گارڈز ہیں ان پہ پرچہ درج کریں گے۔ سر آپ سوال اگر نہیں ہوں گے تو پھر یہ جمہوری معاشرہ جو ہے یہ کیسے فروغ پائے گا، اور یہ پولیٹیکل پارٹیز کے فائدے میں ہوتا ہے کہ جو سخت سوال کیے جاتے ہیں اور کیے جانے چاہیے، تو یہ باتیں جس کو دل کرے دروازے سے دھکا دے کے باہر نکال دیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ کورٹ کی پریمیسز ہیں، یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے کہ یہ جس کو چاہیں دھکے دینا شروع کر دیں۔ تو ایک تو میری یہ درخواست ہوگی، اور اس ضمن میں اگر کوئی چٹھی بھی لکھنی پڑی رجسٹرارز کو ہم وہ لکھیں گے۔ دوسری بات یہ میں یہ عجیب ٹرینڈ دیکھا ہے کہ سخت سوال کرنے پہ جس طرح چینل سے نکال دیا گیا۔ جو بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ ایک منصوبہ بندی کی ہے کہ تحریک انصاف نے ایک میٹنگ کر کے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ وہ اپنے کارکنان کو وکلا کے یونیفارم میں عدالتوں اور سڑکوں پر لائیں گے۔ اس حوالے سے ان کی ایک خاتون ایم پی ایس سمابیہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ خواتین کارکنان کی ٹریننگ کریں گی، ان کو تربیت دیں گی کہ انہوں نے بطور وکلا کے کیسے ایکٹ کرنا ہے، کیسے چلنا پھر۔ تاثر یہ دیا کہ ہم عدالتوں پر حملہ آور ہونے گئے ہیں، ہم تو پرامن تھے، پرامن ہیں اور انشاءاللہ پرامن رہیں گے، مگر یہ جو جس میں وکلا کے یونیفارم پہنا کر کارکنان کو سڑکوں پہ اور عدالتوں میں لانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور باقاعدہ تربیتی اس میں میٹنگز ہو رہی ہیں، تربیت دی جا رہی ہے، یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے۔ اور اس کے مقابلے کے لیے، اس کے سد باب کے لیے پولیس کو آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام تر احتیاطی تدابیر بھی اپنائی جائیں گی، کیونکہ 9ویں 10ویں محرم کا جو سلسلہ ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ہائٹنڈ ویجیلنس کے لیے سیکیورٹی ڈیوٹیز پہلے لگی ہوئی ہیں۔ تو پیر والے دن بھی سیکیورٹی ڈیوٹی کے حوالے سے یہ ان کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایک منصوبہ بنایا گیا ہے جس حوالے سے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں کہ اب یہ اس کیس سے نکلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کریں گے کہ کسی طریقے سے توشہ خانہ کا جواب نہ دینا پڑے، باقی جو ہو سکے گا یہ کریں گے۔ اور میں بڑا حیران ہوں کہ آپ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، روز جھنڈے لگا کے قوم سے خطاب بھی فرماتے ہیں اور روز سوشل میڈیا پر بھی اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بٹ جب توشہ خانہ کی چوری کی باری آتی ہے آپ کی زبان بند ہو جاتی ہے، آپ کو دیوار کے ساتھ کھڑا تار نظر آتا ہے، آپ کو ہائی کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے، سپریم کورٹ جانا یاد آ جاتا ہے۔ کاش جب آپ نے یہ تحفے چوری کیے تھے، بلیک مارکیٹ میں فراگوگی کے ذریعے بکوائے تھے، کروڑوں اربوں روپیہ آپ ہڑپ کر گئے تھے اور ڈکلیئر بھی نہیں کیا تھا، تب آپ کو یاد آتا کہ تب بھی قوم کو خطاب کر کے بتاتے کہ جی یہ ہمارے کسب ہے، یہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں۔ اس لیے توشہ خانہ کا حساب دینا ہوگا، ایک ایک پائی جو اس قوم کی انہوں نے اپنی جیبوں میں ڈالی اور انہوں نے قومی ایک جو اہم ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اس سے انحراف کیا اور امانت میں خیانت کی۔ یہ تمام تر جو الزامات ہیں یہ اب ثابت ہو چکے ہیں اور ان کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے عدالتوں سے راہ فرار اختیار کر کے بہانے لگا کے تو یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس کیس سے بچ جائیں۔ یہ آپ لوگوں کو وکلا کی یونیفارم پہنا دیں، آپ سپریم کورٹ ہائی کورٹ جا کے سٹے کی اپلیکیشنز ڈالیں، ٹرائل کورٹ کا سامنا نہ کریں، فوجداری قانون کے مطابق غیر حاضری ملزم کے فائدے میں نہیں ہوتی۔ ان تمام باتوں کا آپ کو نقصان ہوگا، اور اگر عدل و انصاف اس ملک میں ہے تو پھر جس طریقے سے کوئی بھی ملزم عدالت میں 342 کا بیان ریکارڈ کرواتا ہے، آپ کو بھی یہ ریکارڈ کروانا پڑے گا، آپ اسے بچ نہیں سکیں گے۔ بہت شکریہ۔ میں ایک تو شرازی صاحب کو اس دن دھکے بھی دیے گئے اور ٹرولنگ بھی ان کی ہوئی، میں بڑی شدید اس کی مذمت بھی کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ بلوچ صاحب کو چینل سے نکلوا دیا گیا سخت سوال کرنے سے۔ سخت سوال سارے کرتے ہیں اور جواب دینا چاہیے، صحافیوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ سخت سوال نہیں کریں گے تو پھر وہ ان کا پیشہ ہے، ان کا کام ہے سوال کرنا۔ تو ایک تو کورٹ پریمیسز کے اندر میں یہ کورٹ کے جو رجسٹرارز ہیں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کسی ایک سیاسی شخصیت کے گارڈ اس کی مذمت کرتے ہیں اور آج کے بعد اگر کسی صحافی کو دھکا
یا کوئی تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو ان کے ارد گرد جتنے گارڈز ہیں ان پہ پرچہ درج کریں گے. سر آپ